بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ یا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ لاہور میں جو الیکشن ہو رہا ہے NA-133 اس کے لیے لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے، اور ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے، ان کو پیسے بانٹے جا رہے ہیں۔ پیسہ تو ہمیشہ سے استعمال ہوا، یہ نہیں کہ پیسہ الیکشن میں استعمال نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو چودھری پرویز الہی، ان کا بیٹا مونس الہی وغیرہ، ان لوگوں نے الیکشن لڑے تو لوگوں کے گھروں میں انہوں نے 30 دن کا راشن پہنچانا شروع کیا۔ اس طرح کے کئی حربے جن کے ذریعے یہ ووٹر کو انفلوئنس کرتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں ڈیموکریسی کا، اور پاکستان میں جو ڈیموکریسی یا جو جمہوریت تھی وہ ایک لحاظ سے صرف الیکشن کی حد تک تھی۔ اس کے بعد تو یہ جتنا بھی ہے اپنے کنبہ پروری خاندان ان کے لیے کام کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میاں فیملی تو پورا خاندان جو ہے وہ مزے لے رہا ہے، اور وہی کوئی چیف منسٹر ہے تو بھائی ہے، اگر پرائم منسٹر تو وہ، اور بیٹی بھی کام کر رہی ہے اندر، اور بغیر کسی عہدے کے وہ بھی کام کر رہی ہے، جو پیسے بھی بانٹ رہی ہے، ان کو چینلز کو میڈیا ہاؤس چلا رہی ہے، ایک میڈیا سیل چلا رہی ہے، انفلوئنس کر رہی ہے سیاست کو۔ اسی طرح شہباز شریف، ان کے بیٹے شیٹے کچھ بھاگے ہوئے ہیں، داماد اور بیٹا کوئی یہاں پہ ہیں، اور سارے مزے کر رہے تھے۔ اسی طرح زرداری فیملی، وہ بھی اگر ہے اقتدار تو اپنی اولاد کے لیے۔ تو وہاں آ کے جمہوریت ختم ہو جاتی، کیونکہ جمہوریت میں عوام مجھے کہیں نظر نہیں آتے تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ چلیں الیکشن کی حد تک تو جمہوریت ہے۔ لیکن الیکشن کا پروسیس آپ نے دیکھا کہ الیکشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے بڑے بڑے حربے کیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا ہمیشہ جب بھی ہوا ہے الزام لگا ہے کہ جی یہ ROs کے الیکشن تھے، یہ فلاں کے تھے، یہ تھے، اور لاسٹ الیکشن جو تھا اس پہ آرمی پہ لگا دیا۔ میرا ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ کیا آرمی چیف آف آرمی اسٹاف خود گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس کہ جی ہم سے یہ کام کرائیں؟ لیکن حکم تھا چیف الیکشن کمشنر کا، اگر وہ نہ بلاتے تو ان میں سے کوئی بھی نہ جاتا۔ اگر یہ گئے، ان کو بلایا اور یہ حکم مانا اور گئے وہاں پہ، تو حالات یہ تھے کہ آرمی کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے، اتنے ٹرپس نہیں تھے کہ وہ الیکشن میں لگا سکتے۔ حالت ایسی تھی کہ مغربی مشرقی، آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں مغربی سرحدوں پہ ہمارے فاٹا وغیرہ میں، نارتھ وزستان میں یہ جنگ جاری تھی، رد الفساد آپریشن بھی اندر چل رہا تھا۔ پھر آپ کہاں سے لوگ پیدا کریں جو آ کے ادھر مغرب میں مشرقی سرحد پہ بھارت کے سامنے بھی وہ آ کے تو مورچے سنبھالیں، ادھر بھی مورچے سنبھالیں، اندرون ملک بھی جنگ لڑیں، تو پھر الیکشن بھی کرائیں۔ لہٰذا جو ریزروز یعنی جو ریٹائرڈ لوگ تھے ان کو گھروں سے بلا کے تو ان کو مہینے کی ٹریننگ دے کے تو الیکشن میں استعمال کیا۔ لیکن کیا کمایا آپ نے ایک محنت کی، سارا خواری بھی اٹھائی، دوسری طرف آپ جنگ لڑ رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، اور ملا آپ کو یہ کہ بدنامی۔ سو میں تو یہ کہوں گا کہ آئندہ یہاں پہ اس گند میں ہاتھ ڈالے ہی نہ، آرمی کو تو دور رہنا چاہیے۔ بہرحال بات میں کر رہا تھا کہ الیکشن کو یہ انفلوئنس کرتے ہیں، ہر الیکشن کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، فلاں نے دھاندلی کی ہے، اس نے کی ہے۔ سو دھاندلی یہ خود کرتے ہیں، پیسہ دبا کے لگاتے ہیں۔ اب اس کی ایک شکل انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بتائی، اور آج دوسری ویڈیو آ گئی جو کہ نون لیگ کی، کہ خواتین بٹھائی ہوئی ہیں، ان سے قرآن کریم پہ ہاتھ رکھا کے حلف لیا جاتا ہے، 2000 روپے ان کو دیا جاتا ہے، اور ان سے حلف یہ لیا جاتا ہے کہ آپ 5 تاریخ کو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو آپ دیں گے، ووٹ دیں گے۔ آج یہ بحث ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلتی رہی، اور اس بحث میں جو افیکٹڈ حضرات تھے یا جن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ انہوں نے یہ پیسے دیے بانٹے، ان میں NA-133 یعنی 133 جو ہے، اس میں جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں
وہ پرویز ملک صاحب جو ہیں ہمارے محترم، جن کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ پہ ان کی بیگم محترمہ شائستہ پرویز ملک الیکشن لڑ رہی ہیں۔ چنانچہ ان کے بیٹے سے سوال ہوا، پوچھا تو انہوں نے بڑے اچھے واضح جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، ہمیں یہاں پہ ووٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو یہ سیٹ ہمیشہ سے ہے اور میرے والد نے ہمیشہ یہاں سے جیتا الیکشن اور 90,000 اور اس سے زیادہ ووٹ پڑتے رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوائٹ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں پہ کوئی خطرہ نہ، اور خاص طور پہ جب ملک صاحب خود انتقال کر گئے اور ان کی بیگم الیکشن لڑ رہی ہیں تو وہ ایک سمپتھی ووٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ملتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ شائستہ پرویز ملک جو ہیں وہ الیکشن جیت لیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، لیکن ویڈیو تو موجود ہے، ویڈیو تو باہر پبلک میں پھر رہی ہے، آپ کیا کریں۔ آپ اب بات آ جاتی کہ کیا ویڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی جو ویڈیو چلائی وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کوئی کسی کو نہ پیسے دیے، نہ ہم الیکشن میں کوئی ایسی دھاندلی کرنا چاہتے، ہم تو ووٹ نہیں خریدنا چاہتے، ہم تو محنت کر رہے ہیں خود الیکشن جیتنے کی۔ اب اگر دونوں سائڈز یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں بنائی یا ہم الیکشن میں کوئی ووٹ خرید نہیں رہے، تو پھر ویڈیو بنانے والا کون ہے اور اس نے کس طرح بنائی؟ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اب یہ دونوں ویڈیوز جو ہیں موجود ہیں، اور وہاں پہ الیکشن کمیشن نے غالباً یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کریں کس نے بنائی ویڈیو۔ ہو سکتا ہے پتہ لگ جائے کہ کس نے بنائی، اور اگر مکمل طور پہ تحقیقات ہو ٹیکنیکل تو پتہ لگ جائے گا کہ کس نے بنائی، اور اگر نہیں لگتا تو تب بھی۔ لیکن اس سارے قصے میں دو ایسپیکٹس ہیں جو میں ذہن میں رکھتا ہوں اور میں سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ووٹ نہیں خریدے ہوں گے، یہ ویڈیوز جعلی بنی ہوں گی، کچھ بھی ہوگا، لیکن کیا یہ الیکشن میں ووٹ خریدتے نہیں؟ میں اس کی دو ایک مثالیں دیتا ہوں۔ شیخو پورہ میں پی ایم ایل این کے نیشنل اسمبلی کے لیے جو کینڈیڈیٹ تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہر 5 ووٹوں پہ ایک موٹر سائیکل دے رہے ہیں۔ جو شخص بھی 5 ووٹ لا کے ان کو حوالے کر دے، اب دیہاتوں میں لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کس کو ڈالنا ہے، یا ان کو اگر تھوڑا بہت پتہ بھی ہو تو اتنے وہ سٹرونگ نہیں ہوتے اپنے معاملات میں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہانک کے لے جاتا ہے، اور وہ 5 ووٹ لے کے ایک آدمی آتا ہے اور ایک موٹر سائیکل لے جاتا ہے۔ وہ اپنے گاؤں کے اگر 10-15 ووٹ لے کے آیا ہے تو 2-3 موٹر سائیکل اس کو مل گئے، تو یہ ایک ووٹ خریدنا نہیں ہے کیا؟ پھر اسی طرح اوکاڑا وغیرہ میں مجھے 1-2 کانسٹیچوئنسیز کا پتہ ہے، وہاں گاؤں کا کوئی اپنا جو بھی کوئی وہاں پہ چودھری تھانے دار ٹائپ بدماش وہ ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں گاؤں کے 200 لوگ ہیں ان کے سب کے ووٹ لے کے آؤں گا، لیکن مجھے اتنا روپے دیں۔ وہ ایک پارٹی سے دوسری کو ملتا ہے، دوسری تیسری کو ملتا ہے، اور وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ پیسے زیادہ دے رہے ہیں یا میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں۔ تو جو پارٹی اس کو پیسے زیادہ دیتی ہے اس کو لا کے وہ 200 ووٹ حوالے کر دیتا ہے، خود اپنی جیب میں 50-60 ہزار لاکھ روپیہ جو آپ نے دیا وہ ڈال لیتا ہے۔ یہ تو الیکشنوں کا حال ہے۔ خود مجھے ہمارے پی ایم ایل این کے وفاقی وزیر، ان کے والد گوجرانوالہ سے الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے مجھے خود اپنے الیکشن میں وہ ہارے تو انہوں نے کہا جی میں ہارا ہوں، یہ اتنے ووٹوں سے ہار گیا ہوں، میں تھوڑے سے ووٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ووٹ یہی تھے جو یہ فلاں گاؤں کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے مجھ سے مانگے 20,000 روپے۔ اس زمانے میں 20 بہت تھا، 20 یا 25 مانگا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم دوسرے سے لے کے تو ووٹ اس کو دے دیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اس دن اتوار تھی، بینک بند تھا، اگلے دن منڈے کو الیکشن تھے، تو میں 20,000 یا جتنے 25 وہ کہنے لگے بینک سے نہیں نکلوایا تھا، دے نہیں سکا، تو میں اتنے ہی ووٹوں سے الیکشن ہار گیا ہوں۔ تو یہ ہمارا اپنا عوام کا کردار بھی اس میں، اور پھر ان لوگوں کی جن کی جیبوں میں بے پناہ حرام کا پیسہ ہے، ان کے لیے ووٹ خریدنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سو ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ خرید و فروخت بے تحاشا ہو رہی ہے، جو کہ مناسب نہیں۔ ہم لوگ صرف کوکا کولا اور بریانی کی پلیٹ کی باتیں کرتے رہیں، لیکن معاملہ یہاں سے بہت آگے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این نے، مسلم لیگ نون نے جو کام اس میں انٹروڈیوس کرایا ہے وہ ہے آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کا۔ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ یہ اتنا ایک غیر اخلاقی کام ہے کہ آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ نہیں، آپ ایک اچھی نیت سے اگر آپ نے کوئی چیز کی ہے اصلاح کے لیے تو وہ لا کے آپ ثبوت کے طور پہ دے دیتے ہیں، چلیں اس کی اصلاح ہو، لیکن نہیں، آپ بلیک میل کرتے ہیں
کسی کی پرائیویٹ زندگی، نجی زندگی کی ویڈیو لے لی یا کچھ اور اس کو پھر آپ نے بلیک میل کیا اور استعمال کیا اپنے لیے۔ یہ کلچر پی ایم ایل این نے چلایا اور آپ دیکھیں کہ کس بری طرح چل نکلا ہے۔ آج بھی پی ایم ایل این یعنی مریم یہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب کے پاس ویڈیوز ہیں، وہ جب بھی مناسب سمجھیں گے ریلیز کر دیں گے۔ اب وہ کس کس کی ہیں، کس کس کی گردن پہ پاؤں ہے وہ نیچرلی، اور اگر ججز اس میں ہیں تو جس کو اندازہ اپنے کردار کا وہ ڈرے ہوں گے اندر سے، چنانچہ یہ اپنی مرضی کے کام نکلوا سکیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو ایک غلاظت بنا کے رکھ دیا۔ سیاست میں پہلے بھی پیسے والے لوگ آتے تھے، عام یعنی اس کے اندر عقل موت ہے یا نہیں ہے، وہ بات کر سکتا ہے یا نہیں ہے، پرچیاں پڑھتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس کو کچھ آگے دنیاوی معاملات کا یا دنیا میں انٹرنیشنل افیئرس کا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے، تب بھی وہ چونکہ اس کی جیب میں پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، تو وہ جو جی چاہے کر لے، وہ حکومت بنا لے۔ یہ تو ہو ہی رہا تھا۔ لیکن اب یہ ساتھ اس کے غیر اخلاقی کام، جو زمینوں پہ قبضہ گروپ ہیں وہ جا کے اپنے پیسے کے زور پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی شوگر ملیں ہیں وہ اپنے پیسے کے زور پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قبضہ گروپ ہیں وہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ میں تو جس کے پلے پیسہ ہے وہ چلے جاتا ہے۔ لیکن یہ کام اب جو بلیک میل اور یہ قصہ شروع ہوا ہے، اس نے تو پکڑ کے سیاست کو اس ملک کی بالکل غلاظت بنا کے رکھ دیا۔ اور ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان کو شرم کوئی نہیں، لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کی نجی زندگی کی ویڈیوز اور اس طرح کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو ان ویڈیوز میں لوگ موجود ہیں، ان کی نجی زندگی اگر وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو ان کی نجی زندگی صاف ستھری ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلاظت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہے تو رب العالمین تو خود پردہ آپ کے ہر شخص کے عیب کے اوپر پردہ میرے مالک رکھتا ہے، اور انسان ڈرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین تو پردہ رکھنا۔ اور جب کسی کا پردہ اٹھا ہے تو پھر اس کا وقار، عزت، اس کا رتبہ، ہر چیز پھر ملیامیٹ ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ غلاظت ڈھیروں کے حساب سے لا کے سیاست میں رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم پہ رحم کرے، اور اس ملک کی سیاست کو کوئی ڈھنگ پہ لے کے جائے۔ جو ان غلاظتوں میں ملوث ہیں، آپ ان سے کیا بھلائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ ملک جو ہے یہ اتنی محنت، مشقت اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اور اس کا حال کیا کر دیا ہے لوگوں نے۔ آپ دیکھیے کہ جو مسلمان جو اپنا ملک علیحدہ پاکستان کی طرح بھارت سے علیحدہ ہو کے نہیں بنا سکے، ان کا حال دیکھیے کہ بھارت میں آج ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک صاف ستھرا ملک ملا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ووٹ اچھی طرح استعمال کر کے اچھے لیڈر سامنے لے کے آئیں، تاکہ اس ملک کو چلانے والے لوگ اس اہل ہوں کہ اس کی مشکلات کا حل ڈھونڈ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔